السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی سر دوستوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی، ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کا فضل ہے، شکر ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ جمعے کا دن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تے آج 11 جولائی، ٹھیک ہے، تے 19 دن رہ گئے نے امین گڈا پوری دی حکومت۔ 19 دن رہ گئے نا، آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ادھر سے بہت ساری خبریں ہیں، بہت ساری خبریں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک یہ فیملی چینل ہے، اور ہم ادھر کوئی ایسی گندی بات نہیں کرتے جو فیملی کے ساتھ ہمیں کوئی محسوس ہو، بلکہ ہم ایک دوسرے کی خوشیاں شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے برتھ ڈے کے پروگرام ہوتے ہیں، یہ عام جو وی لاگر ہے نا، ان سے یہ ہٹ کے ہے۔ آپ کو کھانے میں دکھا رہا ہوتا ہوں، آپ مجھے دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم سارے، یہ صرف خبروں کا چینل نہیں ہے، قانونی مشورے آپ کو میں دے رہا ہوتا ہوں، آپ مجھ سے لے رہے ہوتے ہیں، اور سالگرہ کے پروگرام ہوتے ہیں یہ سارے۔ تو آج ایک سالگرہ ہے، ہمارے ایک دوست ہیں ریاض احمد، جو سعودی عرب کے ریاض شہر میں رہتے ہیں، ریاض احمد ریاض۔ تو ان کا بیٹا ہے، 7 سال کا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے بیٹے کی خوشی ہے، تو آپ کا وہ پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہے، تو آپ ان کو ذرا وش کر دیں۔ تو ان کے بیٹے کا نام ہے ایم ریاض حسام، ٹھیک ہے جی۔ اس کی برتھ ڈے ہے، آپ سب مل کے کہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر حسام، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر حسام۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوتا ہے فیملی چینل۔ یہ کوئی صرف خبروں تک نہیں ہے کہ میں خبریں پڑھ کے تو گیا، نہ، میں نے آپ کو سارے کھانے پینے سارے یہ بتانے ہوتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ پراٹھے پڑے یہ پراٹھے پڑے ہیں، دیکھیں جی پراٹھا، یہ ٹھیک ہے نا جی، یہ پراٹھا پڑا ہے ابھی جو کھانا ہے میں نے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ سارے کام گھر میں کرتے ہیں، تو اس لیے ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، صرف خبریں نہیں کرتے۔ اب آئیں جی خبروں کی طرف۔ خبروں کا جی سب سے پہلی خبر تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا جی بھیڑے رونے نالوں چپ چنگی۔ سرائکیاں دا محاورہ ہے، سرائکی سمجھن گے کہ بھیڑے رون نالوں چپ چنگی ہے، یعنی کہ برا رونے سے، کوئی بندہ برا رہے تو اس سے بہتر ہے وہ چپ ہی کر جائے۔ برا رونے سے چپ کرنا بہتر ہے۔ 27 چینل کے اوپر جو پرسوں پابندی لگی تھی، آج وہ پابندی ختم ہو گئی۔ تو ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بھئی یہ آپ ایسے پانی میں مدھانی نہ ماریں، کوئی عمل کرنا ہے تو بند کر کے تو پھر اعلان کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ 27 چینل کا کر دیے، انہوں نے پوری دنیا میں شور مچایا، جمہوریت، انسانی حقوق اور یہ ہے وہ، پھر آپ کی یہ باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں کہ یہ فوج کے خلاف بولتے ہیں، یہ آرمی کے خلاف، ریاست کے خلاف، انڈیا کو ترجیح دیتے ہیں پاکستان سے، امریکہ کو IMF کا خط لکھتے ہیں، یہ بجلی کے بل نہ دو، یہ سارے جو ہے نا یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو آج ابھی یہ فیصلہ آیا ہے، سیشن جج نے کہا ہے کہ جو فیصلہ جی مجسٹریٹ نے دیا ہے نا، تو میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اور یہ سیشن جج ہے افضل مجوکا صاحب، ٹھیک ہے جی۔ انہیں بھی مشہوری ہو گئی، چینل دی بھی مشہوری ہو گئی، تو یہ چینل بحال ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تے خیر صلاح اس کے اوپر آپ تبصرہ کریں، آپ تبصرہ کریں کہ یہ کیا ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامے ہوتے ہیں نا، اور ابھی تک حکومت نے کوئی گوگل والوں کو، یوٹیوب والوں کو کہیں لکھا ہی نہیں کہ جی اے چینل سٹریٹ دے خلاف گلاں کر دیں، انہوں بند کرو۔ تو یہ ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اور بند کر بھی نہیں سکتے۔ ایک خبر، دوسری بھی خبر یہ ہے کہ وہ جو 26 ارکان ہیں پنجاب اسمبلی کے، جن کے خلاف ملک احمد صاحب جو ہے سپیکر پنجاب اسمبلی، اس نے کہا تھا کہ میں انہوں چھڈاں گا نہیں، گالاں کٹ دینے یہ وہ، میں ان کے خلاف ریفرنس بناؤں گا۔ پھر پرسوں خود ہی پریس کانفرنس کر دی کہ میرے نال رابطہ تک کرو۔ ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، میرا رابطہ تک کرو۔ تو پھر آج انہوں نے جی رابطہ کیا ہے، اور ان کی جناب سارے ریفرنس وغیرہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ آج باقاعدہ ملک احمد بچر صاحب جو ہیں، ان کا نام بھی احمد ہے، میاں والی سے ہے، میرے ضلع سے ہیں، وہ گئے ہیں اور ان کے چیمبر میں ملک احمد خان سے ملاقات ہوئی ہے، تو وہ ریفرنس بھی ٹھس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک، اس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں شودھی حرکت ہے،
سریکی میں، یعنی کہ بالکل ایسے ہی اس نے کہہ دیا میں ریفرنس بھیجتا ہوں۔ تو سر جی کچی گولیوں سے نہ کھیلا کریں، ٹھیک ہے نا، کچے ہاتھ نہ پایا کرو، ہاتھ پانا ہے تو پکا پاؤ۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ آگے آئیں جی، مبشر لقمان نے اس دن مریم نواز کے خلاف بڑا ایک بیان دیا ہے کہ کون ہوتی ہے مریم، سارے ہسپتال اپنے نام کر رہی ہے، یہ وہ۔ آج جناب علی وہ مریم نواز کی بہت تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی بارش ہوئی ہے اور ریکارڈ بارش ہوئی ہے۔ تو میں ایک جگہ بیٹھا تھا، تو میں نے جانا تھا ایک چینل پہ، تو وہ لکشمی سے گزر کے جانا تھا۔ میں نے کہا نہیں آج تو میں نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں وہاں گیا ہوں تو پانی کوئی نہیں تھا اور عملہ سارا کام کر رہا تھا، تو مریم نواز کی تعریف کرنی پڑے گی۔ اور سر جی تعریف وہ ہے جو دشمن کرے، ہاں جی دشمن نہ کرے۔ وہ کوئی گانا بھی ایک ہے، میں یاد آئے گا تو آپ کو بتاؤں گا، دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے، عمر بھر کا غم ہمیں انعام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جی تعریف کی ہے مریم نواز کے کام، تو آپ بلا شبہ جو ہے نا وہ بہت بڑے کام ہیں جس کو آپ اوپر کر رہے ہیں۔ اچھا سر جی کل میں نے ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا جی وہ جو صغرا، وہ کیا نام ہے اس کا، ہاں صغرا ہے وہ، حمیرہ اصغر، اس کی جناب علی وہ اداکارہ لاش کو 4 مہینے ہو گئے، اب تازہ خبر آئی ہے کہ 10 مہینے سے وہ مری پڑی تھی۔ یار یہ کیا ہے؟ میرے خیال اس میں سب سے زیادہ نا، میں بطور وکیل آپ کو بتا رہا ہوں، جو اپارٹمنٹ جو اس نے لیا ہوا تھا نا، اس کا جو مالک ہے نا اس کو شامل تفتیش کریں۔ کیا 10 مہینے کا کرایہ اس کو نہیں ملا مالک کے مکان کو؟ تو اس نے جا کے دروازہ کھڑکایا ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں کیا، وہی اس کا شامل ہوگا۔ میں آپ کو یہ ہنٹ دے رہا ہوں پولیس۔ اور اس کے ماں باپ تو کہتے ہیں کہ جب اس نے اداکاری شروع کی ہم نے تو اسے لا تعلق ہو گئے تھے، گھر سے خاتمہ کر دیا تھا۔ وہ تو ان کی سمجھ آتی ہے نا، لیکن جڑے کرائے سے رہ رہی سی، اب وہ بلڈنگ والے سارے کہتے ہیں جی تھے کسی طرح سلام دعا نہیں تھی، بالکل نہیں تھی بھائی۔ میں نے بھی بلڈنگ اپنی کرائے پہ دی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں، میرے چیمبر ہے، میں نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں۔ 1 مہینہ نہ دے تو دوسرے مہینہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم جی میں آ گیا ہوں کی حکم ہے، تو وہ آ جاتے ہیں نا۔ 10 مہینے سے اس کو کرایہ نہیں ملا اور وہ جا کے اس نے پتہ ہی نہیں کیا، وہی ہوگا۔ آپ نکالیں کھرا اس تک جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے ریلیونٹ بندہ وہ ہے، سب سے ریلیونٹ بندہ وہ ہے جو جس نے اپارٹمنٹ کرائے پہ دیا ہے، اسی کے تعلقات نکلیں گے، اسی کی حرام خوری نکلے گی، اسی کا قتل نکلے گا، اسی کو پولیس پکڑے جس نے 10 مہینے سے کرایہ لینے ہی نہیں آیا۔ بھئی دوسرے مہینے آ جاتا، دروازہ کھڑکا کے، کھولتا نہیں کھلتا، تیسرے مہینے توڑ دیتا تالا۔ یہی ہے نا، 10 مہینے ہو گئے، نا اینو پھڑو، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آگے جی، اس وقت ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ ملیشیا گئے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں یہ باہر کے دورے ہمارے کیوں ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ محسن نقوی ادھر سعودی، ادھر قطر اور ان علاقوں میں پھر رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ سر جی یہ جو ہمارا میزائل ہے نا، ابدالی میزائل، غوری میزائل، فتح مند میزائل، شاہین 1، شاہین 2، یہ سارے میزائل بک رہے ہیں۔ یہ میزائل ہیں، یہ بک رہے ہیں میزائل۔ پاکستان کی معیشت یک دم اوپر آنے والی ہے اللہ کے فضل سے۔ پاکستان آج اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ میں اس کو G8 میں دیکھنا چاہتا ہوں، G20 میں ہمارا ملک انشاءاللہ آئے گا۔ یہ تو دشمن انہوں نے تو ہمارے ملک کو کر دیا تھا نا برباد۔ یہ جو اڈیالوی ہیں، مولانا اڈیالوی، وہ اس نے جو ہمارا ملک تباہ کر دیا، قرضہ لے کے اور سارا کچھ بیڑا غرق کر دیا، اور سارا گوگی لوٹ کے کھا گئے پاکستان، فرا گوگی تے کپتان، ٹھیک ہے، لوٹ کے کھا گئے، لوٹ کے کھا گئے پورا پاکستان، فرا بشرا گوگی تے کپتان۔ یہ ہے اگلی خبر جی۔
ہاں جی، ایک استعفیٰ آنے والا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ ہے محسن اختر کیانی، جو کہتا ہے جی کہ میرے نال بڑا ظلم ہو گیا ہے تے چیف میں بننا سی. ویسے چیف اس نے نہیں بننا تھا، چیف بنا تھا میاں گل اورنگزیب نے، جس کا نام بھی یہ کنسیڈر ہوا ہے. وہ بے شک سپریم کورٹ چلا گیا عارضی طور پہ، لیکن وہ واپس بھی آ سکتا تھا. تو محسن اختر کیانی، گل اورنگزیب اور سرفراز ڈوگر کا ہوا ہے. تو ان محسن اختر کیانی کے ساتھ 4 جج اور ہیں. 5 ججوں نے اپیل کی ہے کہ جناب سپریم کورٹ نے فیصلہ غلط کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپیل چیلنج کی ہے. اور اب محسن اختر کیانی کا کیا کر رہا ہے، جو صدر پاکستان نے جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، صدر پاکستان اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، انہوں نے ایک سینیارٹی لسٹ جاری کی ہے. اب محسن اختر کیانی کہتا ہے جی میں اس کو بھی چیلنج کروں گا. میرا خیال ہے جب گدڑ نو موت آندی ہے نا، وہ شہر والے پاسے آندا ہے، تو جناب چپ کر کے استعفیٰ دے دیو، تسی استعفیٰ ہی دے دیو. ٹھیک ہے. اور 9 مئی کے کیسوں میں جناب بریت ہو رہی ہے. کل اسد کیسر صاحب بری ہوئے ہیں، آج شاہ محمود قریشی بری ہو رہے ہیں. تو 9 مئی کے کیسوں میں بھی یہ ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب علی اب 9 مئی کے چونکہ کیسوں کا وہ یہ آخری ہفتہ جا رہا ہے، اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کا فیصلہ 4 مہینے کے اندر اندر کرو. ٹھیک ہے. تو وہ آخری ہفتہ جا رہا ہے تو یہ ہوگا. اور آپ کو سر جی میں بتاؤں کہ کے پی کے میں بڑے باغی ارکان کٹھے ہو رہے ہیں. اور یہ جو ہماری مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہی ہے سمر بلور، تو یہ اس کو میرا خیال ہے ایک تو خواتین کی سیٹ پہ یہ آئے گی، ایم پی آئے گی، اور دوسرا اس کو کے پی کے کی صدارت بھی دینے کا امکان ہے. اس بلور خاندان کا بڑا وہاں پہ اثر و رسوخ ہے، اور یہ وہاں پہ ایک مین ڈراسٹک کٹ لگائے گی، بڑا کٹ لگائے گی. اور پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے. 4 اور ایم این اے کی بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی آج یا کل محرم کے بعد انہوں نے کہا تھا وہ شامل ہوں گے، تو وہ بھی شامل ہونا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب تک کی خبریں تھیں. تو باقی جناب علی آپ کو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے خدا حافظ. اور انڈیا جو ظلم کر رہا ہے نا، اس کا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اس کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا. جیسے پہلے دیا نا فیلڈ مارشل نے. تو جناب انڈیا، اگر یہ مجھے آج ایک بندے نے کہا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں ہمارے اگر بلوچستان میں یا کے پی کے میں کہیں 2 بندے مرتے تھے نا، تو دوسرے ہفتے انڈیا میں 4 بندے مر جاتے تھے. تو پھر انہوں نے انڈیا والوں نے کارروائی کافی عرصہ روک دی تھی. سر جی پھر کیا قتل کا بدلہ؟ تو اسلام بھی کہتا ہے قتل کا بدلہ قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اسلام کہتا ہے نا. تو اس کا بدلہ تو لینا ہے ہم نے. اگر آپ کنفرم ہے، ہمارے ادارے انٹیلیجنس کے ادارے کنفرم ہے کہ یہ فتنۃ الہندوستان ہے اور وہی کروا رہا ہے، تو پھر اس کا بدلہ ایسے ہی ہوگا. ادھر کل 17 مرے ہیں نا، تو آپ ان کے 34 مارے، یا 17 مارے ان کے جتنے مارے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک. اور مودی کی حکومت کا بھی خاتمہ کرنا پڑے گا. یہ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہے، سارے ارد گرد کے ممالک کی سار کانفرنس بلائیں، جس میں انڈیا نہیں آئے گا. آپ آئیں گے نا، آپ وہاں لائے عمل تیار کر لیں کہ انڈیا کو نکال کے، فتنہ ہے انڈیا، فتنہ ہے انڈیا کو نکال کے، تو آپ سارک کانفرنس کی آپ جو ہے نا صدارت آپ کو مل سکتی ہے پاکستان کو، کیونکہ واحد پاکستان اسلامی ملک ہے، ایٹمی ملک ہے. سارک کی کانفرنس بلائیں. محسن اختر، یہ کہہ رہا ہوں محسن نقوی صاحب کو، اس میں انڈیا نہیں آئے گا، بس پھر آپ انڈیا کو نکال دیں اور آپ ممبر بن جائیں. ٹھیک ہے، پھر یہ کانفرنسیں شروع ہو جائیں گی. اللہ حافظ. یہ بڑی اتفاق سے ملاقات ہوئی ہے. الیاس مغل صاحب، ہم کٹھے لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے رہے ہیں. ملک نور محمد عوان صاحب کے دفتر میں ہوتے تھے. اچانک ہی میں ان کے گھر سے آیا تو یہ پیچھے بھاگتی ہوا ہے کہ بھئی ملک صاحب کدھر جا رہے ہو. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ کی ترقی بھی دیکھی ہے ماشاءاللہ.
تو کوئی لاہور کی خدمت ہو تو ہمیں بتائیں. نہیں ملک صاحب انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے پاس آئیں گے. ہاں. لیکن آپ کو مل کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ روڈ پہ جا رہے تھے کہ ملک صاحب نظر آ رہے ہیں.